ایک درویش اور اس کا شاگرد جو شہر کے شور شرابے سے اکتا گئے تھے اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہتے تھے۔ جنگل کے پرسکون ماحول میں عبادت کرنے سے انہیں بڑی راحت ملتی تھی۔ درویش بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس کو یہ خوبی عطا کی گئی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر جان لیا کرتا تھا۔ ایک دن جب درویش عبادت کرنے کے بعد لیٹا تو اسے خواب آئی کہ آج سے 8 دن کے بعد اس کی شاگرد کی موت ہو جائے گی۔ یہ خواب دیکھ کر درویش کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی یہ خواب سچی لگ رہی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر اس نے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 7 دنوں کی چھٹی دے رہا ہوں، تم جاؤ اور اپنے گھر والوں سے مل آؤ۔ شاگرد یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ میں بھی اپنے گھر والوں سے بہت اداس تھا، میرا دل بھی انہیں ملنے کو کر رہا تھا۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اب چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ 8ویں دن کی شام ہونے سے پہلے تمہیں ہر حال میں واپس پہنچنا ہے۔ شاگرد کے ہاں میں سر ہلایا اور بولا ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شاگرد نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے درویش کے چہرے پر الوداعی مسکراہٹ تو نظر آئی تھی، لیکن اس کی آنکھ میں چھپے ہوئے درد کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ درویش اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ شاگرد کے گاؤں کے راستے میں ایک ندی تھی۔ جب وہ ندی پار کرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے چونٹیوں نے اپنا بل بنایا ہوا ہے، جس میں شاید لاکھوں چونٹیاں رہتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی اور راستہ بدل لیتی۔ شاگرد کافی دیر انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک اس کا دھیان ندی کی بہاؤ کی طرف گیا۔ ندی کا پانی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ندی کے بہاؤ میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اگر ندی کا پانی ایسے ہی بڑھتا رہا تو جلد ہی وہ چونٹیوں کے بل میں دخل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لاکھوں چونٹیاں ماری جائے گی۔ شاگرد یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے آس پاس کے کھیتوں میں نظر دوڑائی تو اسے ایک کدال نظر آئی۔ اس نے جلدی سے اس کدال کے ذریعے کھیت سے مٹی کھودی اور چونٹیوں کے بل کے گرد چاروں طرف ایک گہرا سا بنا دیا تاکہ ندی کا پانی چونٹیوں کے بل میں نہ جا سکے۔ چونٹیاں اب بالکل محفوظ تھی۔ یہ کام کر کے اسے بڑا سکون ملا اور پھر وہ ندی پار کر کے اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے ملنے ملانے میں 8 دن کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب اس کی واپسی کا دن آ گیا۔ صبح سویرے ہی وہ سفر پر نکل پڑا تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ اپنے استاد کے پاس پہنچ جائے۔ ادھر وہ درویش اپنی جھونپڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اس کا شاگرد یہ دنیا چھوڑ چکا ہوگا اور اسے ساری زندگی یہ افسوس رہے گا کہ اپنے شاگرد کے آخری وقت میں وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ درویش بیٹا یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی شخص آتا دکھائی دیا اور درویش حیران ہوا کہ اس وقت شام ہونے کا آئی ہے تو کون آ رہا ہے۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو درویش دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو اس کا شاگرد ہیں۔
انہوں نے بھاگ کر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ جہاں اسے مل کر انہیں خوشی ہوئی تھی، وہ وہی حیران بھی تھے کہ یہ ابھی زندہ کیسے ہیں، کیونکہ اس کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے۔ درویش نے پوچھا کہ یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب مجھے بتاؤ۔ تب شاگرد نے چونٹیوں والی کہانی درویش کو سنائی۔ درویش کو فوراً سمجھ آ گئی کہ شاگرد نے جو لاکھوں چونٹیوں کی جان بچائی تھی، اس کی وجہ سے ہی اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کہانی کی طرح ضروری نہیں کہ اچھے کاموں سے ہماری عمر ہی لمبی ہوگی، لیکن اس چیز کی گارنٹی ضرور ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہماری زندگی میں آنے والے دکھوں اور پریشانیوں کو کم ضرور کر دے گا۔ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی کی مدد نہیں بلکہ آپ تو اپنی ہی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کیا ہوا اچھا عمل کئی گنا بڑھ کر آپ کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ بہت سا پیسہ ہو یا آپ کے پاس بڑے وسائل ہو، آپ کسی کا دکھ بانٹ کر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر ہنسی بکھیرنا بھی اچھا عمل ہے۔ اپنے لفظوں کے ساتھ کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی کو سہارا دینا، اسے موٹیویٹ کرنا بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ آپ ایسا کر کے تو دیکھیے، دوسروں کی مدد کر کے تو دیکھیے، دوسروں کا دکھ بانٹ کر تو دیکھیے۔ آپ دوسروں کے دکھ بانٹیں گے تو آپ کے اپنے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی۔ زندگی آپ کو کچھ دیتی نہیں، یہ تو بس آپ کو وہ لوٹاتی ہے جو آپ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ ہماری چھوٹی سی سٹوری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا، سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہم ملتے ہیں اگلی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔